احتجاج کی کال مختلف شہروں میں گرفتاریاں شروع فیصل آباد کے علاقے جناب والا اور ڈسٹ کورٹ میں پارٹی عہدیداروں سمیت درجنوں کارکن گرفتار اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج کے پیش نظر چھاپے پولیس نے راستے بند کرنے کے لیے کنٹینر بھی پکڑنے شروع کر دیے میاں والی میں 7 اکتوبر تک دفاع 144 نافذ 3 اکتوبر تک کے لیے رینجز کی 2 کمپنیاں تعینات ایم پی ایس سمیت کئی عہدیدار اور کارکنان گرفتار جج کے خلاف کوئی بولے تو آپ کو زندگی بھر کا سزا ملے گا. یہ فریڈم آف دا سپیچ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ دے, آپ کسی وزیر اعظم کو نکالے, آپ 18ویں ترمیم کو 19ویں ترمیم میں تبدیل کرے اور ہم چوں تک نہ کر سکیں. وزیر اعظم کو نکالیں اور ہم چوں تک نہ کر سکیں. عامر کے کالے قانون کو غیر آئینی کہنے کی کسی جج میں ہمت نہیں تھی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کوئٹہ میں خطاب, کہا آئینی عدالت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھے یا جسٹس منصور شاہ, کوئی مسئلہ نہیں. آئینی اصلاحات کسی کو روکنے اور کسی کو بنانے کے لیے نہیں, چاروں صوبوں کو یکساں حقوق دینا چاہتے ہیں. جو آئینی عدالت کو نہیں مانتا وہ وکالت اور سیاست چھوڑ دے. ہر رکن پارلیمنٹ کو مرضی کے مطابق ووٹ کا حق ہے. آئینی ترمیم نہ ہوئی تو آسمان نہیں گر پڑے گا. اکتوبر کے آنے یا جانے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں. بحران حکومت کو نہیں عدلیہ کو درپیش ہے. آئینی ترمیم کے بدلے فضل الرحمان کو کوئی پیشکش نہیں کی گئی. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے پروگرام میں ایک پیش میں بات چیت, کہا فضل الرحمان کی تجویز پر پارلیمنٹ کا اجلاس مؤخر کیا تھا. بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں. سیکیورٹی فورسز چاہتی ہیں دہشت گردوں کا عام عدالتوں میں ٹرائل ہو. 63A کا فیصلہ سپریم کورٹ کے چہرے پر بدنما داغ ہے. پی ٹی آئی نے اپنے تمام ایم این ایز کو انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے, کسی احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے. سیکرٹری اطلاع شیخ وقاص کہتے ہیں پارٹی کے تمام ارکان قومی اسمبلی محفوظ ہیں. آئینی ترمیم اور 63A کے معاملات طے ہونے تک انڈر گراؤنڈ رہیں گے. پارلیمانی رہنماؤں کے اجلاس میں بلایا گیا تو شریک ہوں گے. احتجاج کی ہدایات بانی چیئرمین نے دی. دوسری جانب جماعت اسلامی کے پی ٹی آئی سے مذاکرات, حافظ نعیم اور لیاقت بلوچ کی بیرسٹر گوہر شیخ وقاص سلمان اکرم سے ملاقات, آئینی ترامیم اور احتجاج پر مشاورت. جسٹس منیب اختر کے خط کے بعد 63A کیس کا بینچ تبدیل, پروسیجر کمیٹی اجلاس میں جسٹس منصور شاہ کی پھر عدم شرکت. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کیس کی سماعت میں ریمارکس دیے. آج کل سپریم کورٹ میں کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہو رہا. بینچ میں شمولیت کی درخواست پر جسٹس منیب اختر کا موقف برقرار رہا. جسٹس منصور شاہ کا نام تجویز کیا تو انہوں نے بھی بینچ میں شمولیت سے انکار کیا. انکار کے بعد جسٹس نعیم اختر کو بینچ میں شامل کیا. عدم اعتماد میں اگر ووٹ نہ گنا جائے تو وزیر اعظم کو ہٹایا نہیں جا سکتا. اس تشریح کا مطلب ہے آرٹیکل 95 غیر فعال ہو گیا. آئین واضح ہے تو اپنی طرف سے کیسے کچھ شامل کیا جا سکتا ہے. 63A نظر ثانی کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس, کہا فیصلے میں یہ کہاں لکھا ہے کہ ووٹ نہ گنے جانے پر رکن نااہل ہوگا. فیصلہ تو جماعت کی سربراہ پر چھوڑ رہا ہے. صدارتی ریفرنس پر صرف رائے دی جا سکتی ہے, اس پر کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. وفاقی حکومت اور پیپلز پارٹی کی نظر ثانی اپیل کی حمایت. آج باقی وکلاء کو سنا جائے گا. گزشتہ روز کی سماعت کا حکم نامہ جاری. کچھ سوالات پر فریقین کو معاونت کی ہدایت. بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کی 63A نظر ثانی اپیل کی مخالفت. دلائل میں کہا نوٹس ملے گا تو جیل جا کر ہدایات لیں گے. چیف جسٹس نے ریمارکس کیے, کیا ہر کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کر نوٹس دیں گے؟ موجودہ صدر پاکستان نے نظر ثانی دائر نہیں کر رکھی. سابق صدر معاونت کرنا چاہیں تو ویلکم. صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے کہا 63A کے فیصلے میں آئین کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی گئی. وکیل پیپلز پارٹی فاروق نائک نے کہا انحراف کا اطلاق تب ہوگا جب ووٹ گنا جائے گا. پی ٹی آئی ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہے, یہ کبھی اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کہتے ہیں یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر قانون حرکت میں آئے گا. مزید بولے وزیر اعظم نے کشمیر اور فلسطین کا بھرپور مقدمہ لڑا.
جنرل اسمبلی میں تقریر کو مثالی پذیرائی ملی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے خالی کرسی سے خطاب کیا۔ وزیر اطلاعات نے مہنگائی میں مزید کمی کی امید بھی ظاہر کر دی۔ مہنگائی میں مزید کمی حکومت کے اندازوں سے بھی نیچے آ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق شہری علاقوں میں مہنگائی 9.3، دیہات میں 3.6% پر آ گئی۔ ستمبر میں مہنگائی کی سالانہ شرح 6.9 کے سنگل ڈیجٹ پر آ گئی۔ گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح میں 0.5% کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ حکومت نے ستمبر اکتوبر میں مہنگائی 8 سے 9% رہنے کی پیشگوئی کی تھی۔ گزشتہ ماہ سبزی، پھل، آٹا، گندم، دال مسور اور ماش دال سستی، بیسن، دال چنا، سفید چنا، انڈے، گوشت اور آلو مہنگے ہوئے۔ وزیر اعظم کا مہنگائی کی شرح 44 ماہ کی کم ترین سطح پر آنے پر اظہار تشکر۔ مہنگائی کی ستمبر میں سالانہ شرح 6.9% ہونے پر معاشی ٹیم کی پذیرائی۔ شہباز شریف نے کہا کہ مہنگائی کی شرح کم ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ پیٹرولیم قیمتوں میں مسلسل کمی سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے۔ شرح سود کم ہونے سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ہوا۔ قوم نے ایک گروہ کی نااہلی کی وجہ سے مشکلات کاٹی۔ بابر اعظم نے قومی کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے استعفیٰ دے دیا۔ بابر اعظم نے ایکس پر مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ کہتے ہیں کہ اپنی فیملی کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ کپتانی کا تجربہ اچھا تھا لیکن ورلڈ لوڈ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ قومی ٹیم کی کپتان پر فخر ہے۔ بطور کھلاڑی پاکستان کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلینڈ ٹیم ملتان پہنچ گئی۔ بین سٹوکس انگلش ٹیم کی قیادت کر رہی ہیں۔ مہمان ٹیم 2 دن آرام کے بعد 4 اکتوبر سے پریکٹس کا آغاز کریں گے۔ کپتان شان مسعود سمیت پاکستانی ٹیم کے بعض کھلاڑی بھی ملتان پہنچیں گے۔ دونوں ٹیموں کے مابین 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی جائے گی، جبکہ پہلا میچ 7 اکتوبر سے ملتان میں شروع ہوگا۔ آنکھوں کی بیماری ٹریکوما کا پاکستان سے خاتمہ ہو گیا۔ بر وقت علاج سے لاتعداد لوگوں کی بینائی بچ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب، کہا امید ہے ٹریکوما کی طرح پولیو کا بھی خاتمہ ہوگا۔ پاکستان سے ہیپاٹائٹس کے بھی خاتمے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی رہائش کا آمد۔ اسحاق ڈار کے بڑے بھائی کے انتقال پر افسوس کا اظہار اور فاتحہ خوانی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا آمد۔ ملاقات کی ذاکر نائک نے مولانا فضل الرحمان کے اقتداء میں نماز مغرب ادا کی۔ ذاکر نائک کا سویٹ ہوم کا دورہ، کہتے ہیں کہ سویٹ ہوم کے فرشتوں اور پریوں سے مل کر خوشی ہوئی۔ ذاکر نائک کی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے بھی ملاقات۔ ذاکر نائک نے ایوان کا بھی دورہ کیا۔ ذاکر نائک آج کراچی پہنچیں گے، جامعہ بنوریہ کا دورہ ہوگا۔ لاہور میں نابینا افراد کا احتجاج، مال روڈ پر بیریئر ہٹا کر مارچ۔ پولیس نے باغ جناح کے قریب روکا، نابینا افراد نے لاٹھیاں برسا دیں، پولیس کا بھی لاٹھی چارج۔ تصادم میں 10 پولیس اہلکار اور کئی مظاہرین زخمی۔ پولیس کے رکاوٹ ہٹا دینے پر نابینا افراد کلب چوک پہنچ گئے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر دھرنا دے دیا۔ کلب چوک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ادھر وزیر اعلیٰ کا نابینا افراد کے احتجاج پر نوٹس، مظاہرین سے سختی نہ کرنے کی ہدایت۔